اس سے طلبہ کے اندر ایسی سوچ اور عمل پیدا ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تعلیمی اداروں کو آگ لگا کے اور مجھے یاد ہے کہ ٹی وی پر اسی کالج کے ایک استاد کا انٹرویو نشر ہوا. اس نے کہا کہ میں کس چیز کا ماتم کروں، مجھے تو خود اپنا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ طلبہ نے جو کچھ کیا ہے دراصل ان جلے ہوئے فرنیچر کے ٹکڑوں میں اور اس خاک میں مجھے اپنی تربیت نظر آ رہی ہے کہ ہم انہیں تربیت دینے میں ناکام رہے ہیں، کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ جھوٹ اور سچ کا فرق کر سکتے، اور یہ اپنا شعور رکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس مادر علمی کو آگ نہیں لگانی جہاں سے ہم خود علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج اور فتنہ ہے، جس کو 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں یوں کہا کہ جب کوئی فاسق آپ کو اطلاع لے کر آئے، معلومات لے کر آئے، تو اس پر اس وقت تک یقین نہ کرنا جب تک تصدیق نہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتاوا ہو. یہ 1400 سال پہلے جو پروٹوکول قرآن نے دیا تھا، آج وہ پروٹوکول سوشل میڈیا کے اوپر دنیا لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ جھوٹی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو قبول نہ کریں، کس طرح وہ فلٹر لگائیں کہ جس سے جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کیا جا سکے. تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے لیے استاد کو نوجوانوں اور ہماری نئی نسل کی کوگنیٹو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ ہم کس طرح سچ اور جھوٹ کا فرق کریں، کس طرح تصدیق کیے بغیر کسی چیز کو قبول نہ کریں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ بچوں کو کس طرح سیلف ایویلیویشن کے لیے تیار کریں. آج تک تعلیم میں ایکسٹرنل ایویلیویشن کا نظام چلتا رہا. ایکسٹرنل ایویلیویشن جو ہے طالب علم کو اپنا انٹروسپیکشن اور اپنی خود جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتی. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرچہ کیا، اس کے بعد گریڈنگ جو ہے وہ ٹیچر نے کرنی ہے. سیلف ایویلیویشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ہر وقت اپنی گریڈنگ خود کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہے. یہ کیوں کر اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہو گئی ہے کہ پچھلی نسلوں کی نگرانی میں والدین یا استاد پولیسنگ کر سکتے تھے، ان پہ نظر رکھ سکتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں بچوں پہ نظر رکھ سکتے تھے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. آپ استاد کی حیثیت سے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بچوں پہ نظر رکھ سکتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا بچے ہمیشہ آبزرویشن میں ہوتے تھے تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ رہتے تھے. آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج آپ نئی نسل کی پولیسنگ نہیں کر سکتے. وہ بچہ ہے، وہ بچی ہے، اس کا موبائل فون ہے اور وہ آزاد ہے. آپ کتنا دیکھیں گے وہ بستر کے اندر چھپ کے اپنا فون استعمال کرے گا، وہ جا کے اپنا فون استعمال کر سکتا ہے، وہ بازار میں جا کے علیحدہ اپنا فون استعمال کر سکتے. آپ اس کی پولیسنگ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں بچوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ جب وہ اس نئی ٹیکنالوجی میں، سائبر ورلڈ میں چلے گئے ہیں، جس میں کہ پازیٹیو پہلو بھی انتہا کے ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی انتہا کے ہیں، تو وہ بچہ کیسے سیلف ایویلیویشن کرے کہ میں نے اس طرف جانا ہے، میں نے اس طرف نہیں جانا، میں نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، میں نے اس ویب سائٹ پہ نہیں جانا. یہ فیصلہ نہ پیرنٹ اس کے لیے کر سکتا ہے، نہ استاد اس کے لیے کر سکتا ہے. یہ فیصلہ اس بچے نے اور اس بچی نے کہ اس نے اپنے موبائل فون یا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس پہ ہوگا. تو یہ چوائس وہ تبھی بہتر کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے جب اس میں سیلف ایویلیویشن کی صلاحیت ہو، اس میں یہ احساس ہو کہ میں نے رائٹ چوائس کرنی ہے،
میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے اور غلط فیصلہ نہیں کرنا، لہٰذا اس فیصلہ سازی کی تربیت کرنا بھی ہمارے نظام تعلیم کی ایک بے حد اہم ضرورت ہے۔ صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے، ہمیں آج کے دور کے جو سکلز ہیں بچوں اور بچیوں میں، جن کے اوپر ان کی زندگی کی ناکامی اور کامیابی کا انحصار ہے، ان سے بھی انہیں روشناس کرانا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بیٹل آف آئیڈیاز ہے، بیٹل آف آئیڈینٹیٹیز ہے۔ اگر مجھے اپنی شناخت کا نہیں پتا تو میں ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہوں گا یا رہوں گی، اور اس کے بعد دنیا میں جو مختلف نظریات کی پرولیفریشن ہے، ان کے اندر ایک کنفیوزڈ آئیڈینٹی کے ساتھ میری بھی پہچان ہوگی۔ تو ہمیں اپنی شناخت کا، ہم کون ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں پر آ کے آپ سے کہوں گا کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے جس کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمارے پاس دور جدید میں جو سرمایہ علامہ اقبال کے نظریے کی صورت میں موجود ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ افلاطون، پلیٹو، ایرسٹوٹل، کسی کے پاس وہ حکمت نہیں ہے جو علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی فکر کے ذریعے ہمیں دی ہے۔ اس وقت علامہ اقبال وہ شخصیت ہے کہ دور حاضر میں جتنی کتابیں اور جتنا لٹریچر ان کے اوپر شائع ہو چکا ہے، کسی اور تھاٹ لیڈر کیا اتنا شائع نہیں ہوا، لیکن اپنے ملک کے اندر ہم نے اقبال کو نکال دیا، اسے ہم اب دوبارہ رائج کر رہے ہیں۔ اقبال کو اپنے نصاب میں لانا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اقبال وہ تمام جواب دیتا ہے جو آج کے دور کے لیے ہمیں نوجوانوں میں درکار ہے۔ اقبال آغاز اپنی ذات کے اعتماد سے کرتا ہے، خودی کے تصور سے، کہ جب تک ہمارے اندر اعتماد نہیں ہوگا، خودی نہیں ہوگی، ہم کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اقبال روح اور مادے کے درمیان جس طرح ہارمنی پیدا کرتا ہے، یہ ایک وہ اساس ہے کہ جس سے آپ ایک صحت مند معاشرہ اور ایک صحت مند شخصیت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اسپرٹ اور میٹر کی جو جنگ ہے، مختلف تہذیبوں میں کسی جگہ میٹر حاوی ہوتا ہے تو وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور کسی طرف بالکل اسپرٹ ہی ہوتی ہے تو وہ دنیا سے کاٹ کے رہبانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اقبال نے اسپرٹ اور میٹر، روح اور مادے کے درمیان جو ایک اچھا، وہ ایک اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک ایسا سلوشن ہے کہ جس سے ہم بیلنس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اقبال نے جو انکوائری اور کریٹیکل تھنکنگ کی تعلیم دی ہے، وہی ہے جو قرآن مجید میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اقبال ہمیں افکار تازہ پر جانے کی بات کرتا ہے، وہ سنگ و خیش سے ہے۔ ہمیں بھی نوجوانوں کے اندر ذہنوں کو کھولنا ہے کہ وہ مشاہدہ کریں کائنات کا، وہ سوال پوچھیں، اور ان کے ذہنوں میں ریشنالٹی، ان کے ذہنوں میں ریزن کو ہم اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے وجود کو ریزن سے منوایا ہے، حکم سے نہیں منوایا۔ لیکن جب سے ہم نے یہ ایپسٹمول آف قرآن جو نالج کی تھی اس کو بھلایا ہے، تو ہماری وہ تحقیق اور علم اور سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو ہمیں اس بنیاد کے اوپر واپس جانا ہے۔ اسی طرح اقبال جو ہے وہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو شاہین کی صورت میں ایم ہائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے اعلیٰ مقاصد ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو اقبال کی نظریہ ہے وہ ہمیں انتاج ہمیں درپیش ہے، اس سے نکالتا ہے۔ سب سے ویلیوبل کام، سب سے اگنورڈ اور انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے، وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، کہ کس طرح اسلام کو آج دور کے مطابق اس کو منطبق کرنا ہے جدید مسائل کے، ہماری نئی نسل اور ہمارے نیا دور ان مسائل کے حل کو اسلام کے آفاقی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح حل کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو کہ جو اس بیلنس کو، جو میٹر اسپرٹ کی ہے، تو
یہ جو اسلام کی اجتہاد کا دروازہ ہے، جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ امت کا سب سے بڑا وہ ایک ہتھیار ہوگا، چونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں آفاقی بناتی ہے۔ اگر یہ دروازے بند ہو جائیں گے تو ہم تو آنے والے دور کے مسائل سے کیسے نبرد آزما ہوں گے؟ تو اقبال نے اس کی بات کی۔ تو یہ وہ سوچ کے زاویے ہیں جو ہمیں اپنی نئی نسل کو دینے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ تو جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ الحمدللہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ نارووال کو پاکستان میں ایک علم کے نشت ثانیہ کی لیبارٹری کے طور پہ ہم پیش کریں، کہ ہمارے اسکولوں سے، ہمارے کالجوں سے، ہماری یونیورسٹیوں سے ایک نئی روایت جنم لے جو اس بنیاد کے اوپر استوار ہو جس بنیاد کے اوپر بغداد میں اور غرناطہ اور اندلس میں تعلیم کے چشمے بہتے تھے، جو پوری دنیا کی قیادت کرتے تھے اور پوری دنیا کو روشن کرتے تھے۔ اور اسی حوالے سے جہاں علم کی قیادت ہو وہاں عمل کی بھی قیادت ہو، کہ ہمارے لوگوں کے عمل میں، ان کے کردار میں وہ اعلیٰ مرتبہ پیدا ہو کہ جس سے ہم ایک اچھے شہری پیدا کر سکیں، اچھے انسان پیدا کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے والے لوگ پیدا کر سکیں۔ آنے والے وقت میں ٹیم ورک ہے، ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے، ہمیں تقسیم در تقسیم انتشار کی ضرورت نہیں۔ تو میں بہت بول سکتا ہوں، لیکن آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ وہ ایک ویژن ہے جس کے تحت ہم نے اس ضلع کے اندر یہ تعلیم کی بنیادیں رکھی ہیں۔ آپ اس کے آرکیٹیکٹس ہیں، آپ کے ہاتھوں میں وہ پینٹ اور برش ہے کہ جس سے آپ نے اس میں رنگ بھرنا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہترین اسکولوں میں اور کالجوں میں سے جو یہ ڈائریکٹر صاحبان اور چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں، جو بیسٹ سکولز ہیں، جو بیسٹ کالجز ہیں، اس میں جو لیس پرفارمنگ سکولز ہیں ان کے اساتذہ کو اور ہیڈ ٹیچرز کو لے کے جائیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ سکول اور کالج اچھا کیسا چل رہا ہے، میرے میں کیا کمی ہے، تاکہ ایک شیئرنگ آف ایکسپیرینس ہو۔ ان کی ٹریننگ کے لیے جو بھی آپ وسائل چاہتے ہیں، پاکستان سے بہترین ریسورسز میں آپ کو لا کے دوں گا۔ آپ کے اسکولوں کے معیار اور کالج کا معیار پاکستان میں شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن۔ اسی طرح یونیورسٹی ہے، نارووال ہے، آغا خان یونیورسٹی یا لامز یا جو بھی یونیورسٹی آپ کہیں گے، ان سے ریسورسز آئی ول گیٹ یو، لیکن آپ کے اندر یہ پیاس ہونی چاہیے کہ ہم نے نمبر 2 یا نمبر 3 نہیں بننا، ہم نے نمبر 1 بننا ہے۔ دس از دا اسپرٹ آف اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین فارم یا شکل میں پیدا کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو میڈیوکر بنایا، بہترین میں۔ تو جو چیز بہترین ہے اس کے اندر خوب سے خوب تر کی جستجو اور خوب سے خوب تر کی تحریک مستقل وجود کا حصہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب لیڈرز ہیں، یو آر دا لیڈرز آف ایجوکیشن اینڈ نالج۔ آپ کے ہاتھوں میں اس ضلع کا نظام تعلیم ہے۔ آپ ہر مہینے اپنی کانفرنس کریں اور جو آپ کے مسائل ہیں وہ مجھے پہنچائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس حد تک ہمارے وسائل میں اور ہماری صلاحیت میں اجازت دے گی، وہ تمام آپ کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے بھرپور آپ سے تعاون کریں گے۔ لیکن میری آپ سے صرف یہی آسک ہے کہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا میں نے کر دیا ہے۔ میں نے وہ ہارڈ ویئر اس ضلع میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جو شاید پاکستان کے کسی ضلع میں 15 سالوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اس ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر چلانا اور اس ہارڈ ویئر سے وہ سافٹ ویئر پیدا کرنا کہ جو پاکستان میں بہترین سافٹ ویئر ہو، علم کا، عمل کا، شخصیت کا، کردار کا، وہ آپ کا اب کردار ہے اور آپ کا اس میں رول ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے ادا کریں گے۔ پاکستان